سماجی میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی ڈی ایف کے معاملے پہ بڑا ایک ادھم مچا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں غیر ضروری ادھم ہے، طرح طرح کی فائیں جو ہے گردش میں ہیں، لیکن کیا ان کیاسارائیوں سے، ان افواہوں سے ہم بچ نہیں سکتے تھے کہ اگر حکومت بر وقت نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی؟ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے عامر صاحب، دس از ناٹ اے بگ ایشو. دیکھیں مین چیز ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہوا. جو مین چیز ہے وہ نیشن نے ایک ڈیسیژن لیا تھرو دی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. ایک قومی فیصلہ ہوا، اس پہ اوپر امینڈمنٹ آ گئی، نیا ہیڈ کوارٹر اسٹیبلش ہو رہا ہے. آف کورس پرائم منسٹر بھی میرے خیال میں یہاں پر موجود نہیں ہے. اس کے بعد ایک اس کی جو بھی آپریشنلائزیشن کرنی ہے، جو تاکہ مکمل طور پہ ایک ہول سم ڈیسیژن لیے جائیں جو چیزیں اس پہ کرنے والی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹ می کلیریفائی دیٹ سی ڈی ایف کا ایک آفس اسٹیبلش ہو چکا ہے. جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو جس دن سے سی ڈی ایف کا آفس اسٹیبلش ہوا اس سے آگے ان کی 5 سال کی ٹرم شروع ہو جائے گی ایز چیف آف ڈیفینس اسٹاف. یہ سمجھ لیں کہ دس از اے نیو اپوائنٹمنٹ، دس از ناٹ دی کنٹینیوٹی آف دی اولڈ اپوائنٹمنٹ. اس میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، یہ سی ڈی ایف کا آفس ہے. دس از اے نیو اپوائنٹمنٹ اینڈ دس از اے نیو، وہ کہتے ہیں کہ نئی اس کے اوپر تعیناتی کی گئی ہے. کوئی ابہام نہیں ہے اس بات پر، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے ریٹائرمنٹ کے بعد خود بخود از خود نوٹیفیکیشن جو ہے جاری ہو جانا چاہیے تھا. کون سا مشکل کام ہے نوٹیفیکیشن جاری ہونا؟ تو حکومت نے ایک جی دیکھیں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ٹریڈیشن بن چکا ہے جب بھی کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈرز آرمی چیف کے بارے میں ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کھوسا صاحب کے ٹائم پہ بھی ایک کورٹ میں چیزیں منگوا لی گئی تھی، حالانکہ امبیگوٹیز اس وقت بھی نہیں تھیں. یہاں کئی دفعہ اس وقت کے کورٹس میں اور آج کے کورٹس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تب انڈیویجولز یو انڈرسٹینڈ کہ کیا چیزیں چل رہی تھیں. پاکستان میں ود آل مائی ریسپیکٹ، بہت معذرت کے ساتھ، کئی دفعہ آپ کے ذاتی جو ایجنڈاز ہیں نا وہ فلفل نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ روڑے اٹکانا، ایڈمنسٹریٹو روڑے اٹکانا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہی چیز پھر عوام میں جب جاتی ہے تو عوام کو ایک موضوع مل جاتا ہے. جی فنڈامنٹل چیز ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وار کی ریکوائرمنٹ ہے، پاکستان کی جنگ لڑنے کی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان 21ویں صدی میں جنگ لڑ رہا ہے ود ہیوج اینیمیز ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قوم نے ایک ڈیسیژن لیا، پارلیمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ جی ہم اس کو ایک وار کو ایسے ایگزیکیوٹ کریں گے. دس از اے پولیٹیکل پروسیس. سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ از اے پولیٹیکل پروسیس. سویلین سپیریئر کنٹرول ان کے اوپر موجود ہے. وار پولیٹیکل لیڈرشپ نے لڑنی ہے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے. آف کورس ان پٹ آرمی کی ہوتی ہے، ان پٹ انسٹیٹیوشن انٹیلیجنس کی ہوتی ہے، تھنک ٹینکس کی ہوتی ہے. اس ان پٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ دا وار. پاکستان اس نتیجے پہنچا کہ ہم نے اس سے وار کو سیریسلی لڑنا. اس میں سی ڈی ایف کا ایک آفس اسٹیبلش کیا گیا جس میں تمام جو فورسز ہیں، ایئر فورس ہو گئی، نیوی، آرمی جو ہے وہ اپنی اسٹریٹجیز لے کے آئے گی، لینڈ اسٹریٹجی، ایئر اسٹریٹجی اینڈ پانیوں کی جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہی اپنی ماڈرنائزیشن بھی کریں گے، فالو اپ بھی کریں گے، اسی کو لے کر آگے. جو آپریشنل اپلیکیشن ہے دیٹ از تھرو سی ڈی ایف آفس، تاکہ سنرجی قائم کی جائے. یہ نہ نا ایک جگہ پہ حملہ کرنا ہے یا ایک جگہ پہ کوئی چیز کرنی ہے تو چاروں فورسز الگ الگ وہی کام کر رہی ہوں. اسٹریٹجک فورس ہے. پاکستان از اے اسٹریٹجک کنٹری، دس از ناٹ این آرڈنری ملٹری کنٹری. ابھی آپ نے ایران کا حال دیکھ لیا آپ نے، جب آرگنائز ملٹری نہیں ہوتی. لیٹ می کم آؤٹ ود اے ویری سیریس، آئی مین انفارچونیٹ. ایران کا کیا تھا؟ ان کی ملٹری ایئر نہیں تھی، آپ کی ایئر فورس ہی نہیں تھی، اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. اتنی بڑی طاقت، کتنا اس کا میرے خیال میں if I'm not wrong 24-25 ارب ڈالر ان کا بجٹ ہے جی. اراؤنڈ 30 بلین ڈالر ان کا ملٹری بجٹ ہے ایران کا. تو اس ملٹری نے کیا کیا؟ ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہے کم از کم. پاکستان کو 10 بلین ڈالر کے قریب ہے. That's what I'm saying. تو جب آپ کی ریگولر ملٹری میں طاقت نہیں ہوتی، ریسپانس نہیں ہوتا، تو نیشن سفرز. This is a very serious issue.